اسی طریقے سے یہ بڑی ایک اور بڑی مصیبت ہے، اس کو بھی جلانے والا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا کہ حافظ لوگ رمضان میں تراویح سناتے ہیں تو ان کا حفظ پکا ہو جاتا ہے، ورنہ حفظ بھول جانا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، حفظ بھول جانا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کو بھی ختم کرنے والا، جلانے والا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ خیر یہ بڑا عظیم اور بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی اگلے ایک سال تک اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں رمضان کے لیے، رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان شروع ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جنت کے دروازے کھول رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ ہم ابھی تھوڑی جانے والے ہیں، اس وقت جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ تو مرنے کے بعد، وہ تو آخرت میں ہے۔ لیکن ابھی جنت کے دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی جہنم کے دروازے بند کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابھی جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جنت والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، تلاوت آسان ہو جاتی ہے، پھر انسان تھوڑا سا دل پر اپنے نفس پر بوجھ ڈالے تو عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ تو جنت کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم والے اعمال مشکل ہو جاتے ہیں، گناہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک، بڑا بہترین، بڑا رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کے خاص شاگرد تھے۔ انہوں نے عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے ہر مسلمان کو کامل مومن بنانے کے، متقی بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، متقی بنانے کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی بنانے کے لیے ہر مسلمان اللہ کا ولی، دوست بن جائے، متقی بن جائے، اس کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ اب اللہ کے دوست کون ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے آخرت میں۔ اب یہ ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر دو چیزیں ہیں، جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو متقی، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ایمان تو الحمدللہ ہے ہمارے اندر، لیکن تقوی میں ہماری کمی ہو جاتی ہے، تقوی میں ہمارے کمی آ جاتی ہے۔ تو رمضان آ گیا، ہر سال اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے بعد رمضان بھیج دیتے ہیں، ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان بھیج دیتے ہیں تاکہ جو تقوی کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ روزہ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ ایک چیز تو ہمارے اندر ہے الحمدللہ، ایمان، اللہ کا شکر ہے، لیکن دوسری چیز میں کمی ہوتی ہے تقوی میں، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کی بھرپائی کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان بھیج دیتے ہیں کہ روزہ رکھ کر وہ کمی تقوی کی جو ہوئی ہے وہ مکمل کر لو۔ تو جب ایمان اور تقوی دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی تو انسان اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ کا دوست بننے میں کتنے فائدے ہیں؟ دنیا کے لیڈروں کا دوست بن کر لوگ کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پراپرٹی جمع کر لیتے ہیں، مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غریب سے امیر بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی وزیر کے ساتھ لگ کر، کسی لیڈر کے ساتھ لگ کر لوگ کتنے فائدے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کے دوست بن جائیں گے تو ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوں، جو اللہ کا ولی بنے گا۔ اس لیے رمضان جو ہے متقی بنانے کے لیے ہے، یہ دو ایمان اور تقوی دونوں چیزوں کو کامل کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اب یہ تقوی کے اندر جو کمی ہوتی ہے انسان کی، وہ کیوں؟ کہ اس کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری خواہشات، کچھ جانوروں، درندوں والی صفات ہیں ہمارے اندر، انسانوں کے اندر۔ درندے، شیر، چیتا، یہ ان کو درندہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر درندوں والی صفت بھی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، تو درندوں والی صفت بھی ہے۔ عام جانوروں والی صفت بھی ہے انسان کے اندر، کھانا پینا، اپنے بدن کو بڑھانا، یہ تو عام درندوں والی صفت بھی ہے، جانوروں والی صفت بھی ہے، اور خود ہماری نفسانی خواہشات بھی ہیں، ہماری نفسانی خواہشات بھی ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی جو درندوں والی صفات ہیں، کچھ عام جانوروں والی اور کچھ ہماری نفسانی خواہشات،
یہ سب خواہشات جو ہے جب بڑھ جائیں تو ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان جانوروں والی صفات کو اور ہماری نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تقویٰ نہیں آ سکتا، آدمی اللہ کا قریب، اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ تو ان جانوروں والی، درندوں والی صفات کو گھٹانا، ان برائیوں کو اپنے اندر سے کم کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات پر بھی بریک لگانا، کنٹرول کرنا، اس کے لیے جو ماہر لوگ ہیں، چاہے مسلمان غیر مسلم بھی، جو جوگی وغیرہ، وہ بھی یہ اعمال کرتے ہیں۔ کیا اعمال؟ ایک تو کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، یہ 4 چیزیں اختیار کی جاتی ہے تو خود بخود یہ جو جانوروں والی صفات ہے آدمی کے اندر وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا۔ اب رمضان میں پورا کورس ہے اس کا، رمضان کی عبادتوں کو دیکھیں، سب پورا کورس اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کم کھانا، دن بھر بھوکے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، دن بھر بھوکا رکھا جا رہا ہے تاکہ کچھ خوراک میں کمی آئے، اور وہ جانوروں والی جو صفت ہے، عام جانوروں والی، کھانا پینا اور اسی میں پڑے رہنا اور اسی کے مزے کی حاصل کرنے کی ہمیشہ فکر رکھنا، یہ جانوروں والی صفت ہے۔ مسلمان اور انسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے ہی کی فکر کرتا رہے، تو اس لیے اس صفت میں کچھ کمی آئے، اس لیے کھانے کو کم کیا جاتا ہے، رمضان مبارک کا دن بھر بھوکا رکھوایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کم بولنا، کم بولنے کے لیے رمضان میں حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ رمضان میں کچھ کام زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفار، قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر، یہ کثرت سے کرو تاکہ دوسری باتیں زبان سے نہ نکلیں۔ کم بولنے کا پابند بنایا گیا۔ اسی طریقے سے نیند میں کمی، سونے کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بہتر بہت سسٹم ہے رمضان میں کہ رات میں تراویح 20 رکعت تراویح پڑھو، 1 گھنٹہ نیند خود کم ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ سونا چلا گیا، پھر سحری میں جلدی اٹھ جاؤ 1 گھنٹہ پہلے، تو گویا رات بھر میں 2 گھنٹے کی نیند تو یوں ہی خراب ہو گئی۔ یہ خراب کی جا رہی ہے، جان بوجھ کر جو ہے نیند کم کی جا رہی ہے، لیکن اللہ معاف کرے، ہمارا تو بہت برا حال ہے۔ ہم تو جو فجر پڑھ کے سوتے ہیں اس ظہر تک، کوئی 3 بجے تک، کوئی 4 بجے تک، ہم تو کسی بھی چیز میں کمی نہیں آنے دیتے۔ حالانکہ رمضان آیا ہی ہے کہ کھانے میں کم کرو، بولنے میں کم کرو، سونے میں کم کرو۔ قبر میں پڑے سوتے ہی رہنا ہے، قبر میں کیا کام ہے؟ کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، دلہن جیسے سوتی ہے سو جا، قبر میں سونا ہی ہے۔ تھوڑے دن ہم مشقت اٹھا لیں، اور وہ بھی 1 مہینہ سال بھر میں اپنے نفس کو سمجھائیں کہ کتنا سوئے گا، کتنا کھائے گا، کتنا بولے گا، کب تک نفسانی خواہشات میں پڑا رہے گا۔ پھر یہاں تھوڑی سی مشقت اٹھا لیتا کہ قبر میں تجھے آرام مل جائے۔ تھکائیں اپنے آپ کو۔ رمضان اس لیے کہ اصول کریں، عبادت میں وقت گزاریں۔ تو خیر سونا بھی کم کیا گیا رمضان میں، رات میں 1 گھنٹہ تراویح میں گزار کر، 1 گھنٹہ سحری میں فجر سے پہلے اٹھا کر 2 گھنٹے کی نیند کم کر دی گئی تاکہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے وہ کمزور پڑ جائے، ڈھیلی ہو جائے۔ اسی طریقے سے لوگوں سے کم ملنا جلنا، کیونکہ جتنا لوگوں سے زیادہ ملیں گے جلیں گے، بات چیت زیادہ ہوگی، تعلقات زیادہ بڑھیں گے، لوگوں کی محبت بڑھے گی۔ اللہ کی محبت کم ہوتی ہے اس سے، لوگوں سے زیادہ تعلقات، زیادہ دوستی، زیادہ وقت لوگوں کے ساتھ گزارنا، اس سے پھر آخرت کی فکر انسان کے اندر سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے رمضان میں نصاب دیا گیا کہ 10 دن اعتکاف کرو، کسی سے مت ملو جلو۔ رمضان میں اس کا بھی نصاب آ گیا، 10 دن اعتکاف کرو، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں، بس اللہ سے لو لگا کر رکھو 10 دن پورے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نصاب دیا ہے ہر مسلمان کو متقی بنانے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کی قدر کریں، تو ابھی سے جو ہے کچھ اعمال اپنے اوپر لازم کر دیں، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، کہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فرائض میں اگر کمی ہو رہی ہے تو ابھی سے نوٹ کریں کہ کس فرض میں میرے کمی ہے۔ آج سے میں انشاءاللہ تمام فرائض کو پورا کروں گا، خاص طور سے فرض نماز جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ فرائض کی کمی کو دیکھیں کہ میرے اندر کہاں فرضوں میں کمی ہے، خاص طور سے باجماعت نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ابھی سے ارادہ باندھ لیں۔ رمضان آئے گا، ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں کریں گے، وہ رمضان میں کرنے کا سوچتے ہیں اور پورا رمضان ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ رمضان میں کرنے کے لیے ابھی سے 8-10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے سے عادت ڈالنی پڑے گی، جب جا کر رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ اس لیے پہلے شروع دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں فرائض میں کمی ہے،
فرائض میں اگر کمی ہے تو ابھی اللہ سے توبہ کریں اور ان فرائض کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. کسی جو بندوں کے حق میں جہاں کمی ہے وہ رمضان سے پہلے پہلے ادا کر لیں. کسی کا قرض لیا ہے تو دے دیں, کسی پر ظلم زیادتی کی ہے اللہ کے لیے معافی مانگ لیں تاکہ رمضان خراب نہ ہو. بندوں کے حق مار کر اگر ہم رمضان اچھا گزارنے کی فکر کریں گے یہ نہیں ہو سکتا, رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی. بندوں کے حق ابھی سے ادا کر لیں. ماں باپ کو ستایا ہے, دل دکھایا ہے, ابھی سے ان سے معافی مانگ لیں تاکہ رمضان میں داخل ہو تو اچھے طریقے سے. ماں باپ کا دل دکھا کر رمضان میں داخل ہوں گے تو وہ رمضان ہمارے کوئی کام کا نہیں, وہ رمضان ہماری مغفرت نہیں کرائے گا, رمضان کے فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے اگر بیکار وقت گزارنے کی, موبائل میں فیس بک واٹس ایپ چلانے کی عادت ہے, ابھی سے توبہ کریں. جن لوگوں کے لیے ضرورت, جن کا کاروبار ہی وہ ہے نیٹ چلانا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بیکار روزانہ 1-2 گھنٹے واٹس ایپ پر, فیس بک پر, ناجائز دوستیوں میں اور لہو و لعب پہ ضائع کرتے ہیں, ابھی سے اس عادت کو کنٹرول کریں اور ابھی سے پکا ارادہ کر لیں کہ پورا رمضان انشاءاللہ ہمارا نیٹ بند رہے گا. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا رمضان ضائع ہو رہا ہے, ہمارے رمضان کے 1-1 منٹ اور قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں اور رمضان کو ہم اصول نہیں